سبق نمبر کیا ہوگا؟ 23واں ہی ہوگا. در بیان فقر خود را پیش کس پیدا مکن، محنت امروز را فردا مکن، مراتر مرترا آنکس کے فردا جان دہد، غم مخور آخر کے آب و نہ دہد، تاب کے چوں مور تا بکے جی تا بکے چوں مور باشی دانا کش، گر تو مردی فاقہ را مردانہ کش، بر توکل گر بود فیرو زینت فیروزی لفظ ہے، فیروزی جی آگے تے ضمیر کی ہے، فروزیت حق دہد ماند مرغاں روزیت، از خدا شاکر بود مرد فقیر، گر دہد کوتش لب نان فطیر، لبے نان فطیر، خم مشو پیش تونگر ہمچوں تاک، تانگر دی تا لگے جی تا نگر دی جفت با اہل نفاق، نفاق نہیں ہوتا جی نفاق لو صحیح پڑھا کر جی. میں آخا کیوں لکا رہے دے آدھا سی مطلب عبادت کی آج پھنسے والی مرد راہ نام و ننگ از خلق نیست، نفرتش از نفرت لفظ ہوتا ہے، نفرتش از جا مہائے دلک نیست، ہر کے راہ ذوقے نکو نامی بود، خاص مشمارش کے او عامی بود، مشمار کون سا فعل ہوگا؟ ہاں بھی عمر مشمار گر ترا دل فارغ از زینت بود، کہ ہوائے مرکب و زینت بود، مرکب و زینت، روح دل چوں کہ ہوائے مرکب کہ ہوائے مرکب و زینت بود، روح دل چوں از ہوا برتافتی، بعد ازاں میں بعد ازاں میں داں کے حق را یافتی. سبق کو تو دیکھنا، لفظوں کو نہیں دیکھ رہا، سبق کیسے یاد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 جولائی بروز بدھ، پند نامہ، عنوان ہے در بیان فقر، سبق نمبر 23 ہے. فقر کے بیان میں فقر کا معنی ہے تنگ دستی، محتاجی، اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک فقر اضطراری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بندہ مجبور ہے، اور ایک فقر اختیاری ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے فقر اختیار فرمایا اور یہ بھی فرمایا الفقر و فخری، فقر پر ہمیں فخر ہے. تو اضطراری اور ہوتا ہے، اختیاری اور ہوتا ہے. تو تصوف کی کتابوں میں ایک قول یہ ہے جو فقر والا ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، پروف فیصل نور بخش توکلی صاحب نے یہ مرتب فرمائی کتاب، نقشبندی حضرات جو بزرگ مشائخ ہیں ان کے حالات پر. تو وہاں ایک جگہ انہوں نے ایک اللہ کے ولی کے اقوال میں یہ بات لکھی ہے کہ فقر والا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو یعنی درویش جو فقیر ہے فقر کے مقام پر. تو پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ تصوف کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو کہتے ہیں کسی کا بھی محتاج نہیں، اللہ کا بھی، حالانکہ ساری مخلوق تو اللہ کی محتاج ہے، اللہ محتاج الہ ہے. تو اس کی آگے تشریح پوچھی گئی
تو ایک اللہ کے ولی نے تشریح کی، انہوں نے فرمایا اصل میں وہ اپنی آرزوؤں کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو اللہ کی چاہت ہے اس کی بھی وہی ہے، یہ مفہوم ہے، جو رب کی چاہت ہے، جو رب چاہتا ہے بندہ بھی اس کی الگ سے کوئی چاہت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ بات ہے، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو آج حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ، اس کے اندر ہم فقر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کل کیا پڑھا تھا؟ مجاہدات نفس، اور کل انشاءاللہ ہم حقیقت نفس امارہ کے بارے میں سبق ہوگا۔ تو اس سبق کے ہیں 10 ابیات۔ در بیان فقر، یعنی این در بیان فقر است، یہ سبق جو ہے فقر کے بیان میں ہے۔ فقر خود را پیش قسم پیدا مکن، محنت امروز را فردا مکن۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تنگ دستی کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کر، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، اللہ کی شکایت نہ کر، ٹھیک ہے نا، اس سے اللہ کی شکایت ہوگی، اللہ کی شکایت ہوگی۔ محنت امروز، آج کی جو محنت ہے فردا، اس کو کل کے لیے نہ چھوڑ، جو آج کر سکتے ہو کام آج ہی کرنا ہے، سبق یاد، یہ نہ کل چلو کل والا بھی آج والا بھی کل ہی کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں، کار امروز بفردا ما گزار، ٹھیک ہے، انگلش کیا ہوگی؟ اچھا جی، محنت امروز را فردا مکن، فردا کس کو کہتے ہیں؟ آنے والا کل، دی روز گزرا ہوا کل، امروز آج دن، ٹوڈے یسٹرڈے ٹومارو، ٹھیک ہے جی۔ مر ترا، اب آپ سبق دے رہے ہیں حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں فکر نہ کر، جو روزی کے حوالے سے مر ترا، خاص کر بالخصوص جو ذات تجھے کل جان دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ، غم مخور، غم نہ کھا آخر کے آب و نہ دہد، پانی اور روٹی بھی وہ دے گا۔ اس کے ضمن کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندے کا ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس فکر میں نہ لگے رہے، اللہ تعالیٰ روٹی ضرور دے گا۔ کل اگر زندگی ہے، موت آئی، موت کب آئے گی؟ جب پانی کی ایک بوند بھی ہماری قسمت میں، ٹھیک ہے نا، اور ایک ذرہ غذا کا ہماری قسمت نہیں ہوگا تو اس وقت کیا آ جائے گی؟ موت۔ مر ترا آنکس، بالخصوص وہ جو تجھے کل جان دے گا، غم نہ کھا آخر پانی اور روٹی بھی نہیں دے گا، دے گا۔ اچھا، محنت امروز ادھر ہے نا، آج کی محنت جو تو نے کرنی ہے وہ آج ہی کر لو۔ اب ہے کہ روزی کا اتنا فکر ہے لوگوں کو، اتنا فکر ہے کہ کہتے ہیں کئی سالوں کی ہم جمع کر کے رکھ لیں۔ چونٹیوں کو دیکھا ہے، مکوڑے چونٹیاں وہ لین میں، وہ بھی اپنے وہ سلسلہ جمع کرتے ہیں، لیکن پرندے جو ہیں یہ اپنے گھونسلوں میں جمع نہیں کرتے، ان کا توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تا بکے، کب تک، چوں مور، فارسی زبان میں مور چونٹی کو کہتے ہیں، طاؤس مور، پیکاک مور، اچھا مور سمجھ رہے ہو نا، مور چونٹی کو، چونٹی کی طرح کب تک تو دانہ کش رہے گا، دانے کو کھینچتا رہے گا، دانے کو لین بنا کے دانہ کھینچ کے لے جا رہے ہوتے ہیں دانے، مکوڑے دیکھے نا کیڑے میں، چونٹیاں۔ گر تو مردی، اگر تو ہے مرد، فاقرا، مردانہ کش، فاقے کو مردوں کی طرح برداشت کر، اگر تو مرد ہے۔ اب دیکھیے جو پند نامے کو پڑھنے والے ہوں گے یا جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں، کیا حضرت عطار انہیں مرد نہیں سمجھتے؟ کہتے ہیں اگر تو ہے مرد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے مرد نہیں ہیں۔ یہ کون سی اصطلاح ہے؟ تصوف کی اصطلاح۔ تصوف کی اصطلاح کے اندر کچھ طالب الدنیا، طالب المولا، طالب العقبہ، ٹھیک ہے نا جی، جو طالب الدنیا ہوتے ہیں نا، وہ ان کے نزدیک کیا ہوتے ہیں؟ مخنث ہوتے ہیں، ہیجڑے۔ کن کے نزدیک؟ صوفیاء کے نزدیک، اہل تصوف، علم الاحسان والے، علم التزکیہ والے، ان کے نزدیک جو دنیا کے طلبگار ہیں یہ ہیجڑے ہیں۔ اب کثرت ہیجڑوں کی ہے یا نہیں؟ دنیا کے اندر ہیجڑوں کی کثرت ہے جی، تصوف کی دنیا میں۔
اور طالب العقبہ جو عبادت اس لیے کر رہا ہے، عبادت نیکیاں کر رہا ہے کہ میں جنت حاصل کروں گا، دوزخ سے بچ جاؤں گا، یہ طالب العقبہ، وہ کہتے ہیں مرد یہ بھی نہیں ہے، طالب العقبہ مؤنث، یہ فیمیل ہے، میل یہ نہیں ہے، یہ عورت ہے۔ اور مرد کیا ہے جی؟ ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں پوچھو ہم سے کہ مرد کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے طالب المولا، جو سجدے کرے، عبادت کرے، اللہ اللہ کرے، نیکی کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اب حضور علیہ السلام نے تو ہر مقام، آپ کی سیرت کاملہ تو سب کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے آپ نے فرمایا کہ دعا بھی مانگی عذاب نار سے، اے اللہ بچا۔ کچھ دعائیں ہیں ان کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے نہیں، ہماری ذات سے ہے، اور مانگی دعائیں آپ نے، یا اللہ گناہ میرے معاف فرما دے، مجھے میل کچیل سے پاک صاف کر دے، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ یہ اپنی امت کو کیا دیا ہے؟ سبق دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان کے لیے بھی نمونہ ہے جو جنت کے طلبگار ہیں۔ مانگنی ہے جنت تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، جہنم کے عذاب سے نجات بھی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آخرت کا خوف نہ ہو، جنت کا سوال نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ تصوف کے اندر جو صاحب دل، صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، ان کی طلب کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ گر تو مردی، تو اس طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایت پاند نامہ پڑھنے والے، سننے والے، اگر تو مرد ہے، فاقہ آ گیا تو گھبرا نہیں، مردانہ کش، مردوں کی طرح اسے کیا کر، برداشت کر، مردوں کی طرح۔ تو غوث پاک نے مردانہ کش، مردوں کی طرح فرمایا برداشت، یعنی 16 دن اگر کھانا نہیں ملا تھے طالب علم، آج کا طالب علم 2 دن بھی برداشت کر سکے تو بڑا مشکل ہے، یہ روٹی نہ ملے، ٹھیک ہے نا، سبق ہو نہ ہو، کہتے ہیں روٹی، پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیسے برداشت کرتے تھے؟ ہمارے پردادا استاد مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک روٹی کہیں ملتی تھی یا 2 ساتھی تھے تو وہ کیا کرتے تھے اس وقت، یہ خربوزے اور ہندوانہ متیرا، اس کے چھلکے جمع کر کے نا، اور ان کو دھو کر کاٹ کر نمک لگا کے کھاتے تھے۔ اور قبلہ ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ صوفی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم دین کے مدرسے میں گیا تو طالب علم سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے داخلہ لے لے بھی، پڑھیں گے۔ وہ پڑھتے تھے تو 1 پاؤ چاول ابلے ہوئے ان کو ملتے تھے، 4 ساتھی تھے، ٹھیک ہے نا، 8 پیر میں۔ اس نے کہا کھانے کا تیرے لیے انتظام نہیں، اس نے کہا یار میں علم پڑھوں گا، چلو وہ جو جس پانی میں چاول ابالے جائیں گے نا وہ پانی مجھے دے دینا، وہ میں پانی پی لوں گا۔ وہ پانی پہ گزارا کر لیتا تھا کہ میں علم پڑھوں گا۔ ایسے بھی مشقتیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں۔ گر تو مردی فاقرہ، ایک مرتبہ 4 آنے کی ضرورت بہاولپور میں، حضور فیض ملت کو 4 آنے کہیں سے نہیں ملے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے صبر کیا۔ اور حفظ آپ نے پڑھا کہاں؟ خیر پور شریف۔ تو آپ ٹرین پہ جا رہے، کرائے کے پیسے ہی نہیں تھے، ٹرین ابھی روک رہی تھی جلدی سے نیچے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان حالات میں بھی علماء نے علم حاصل کیا۔ مولانا غلام حیدر اویس صاحب ہیں، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اب بھی وہ میلسی باقاعدہ حیات ہیں۔ فرماتے ہیں میں دستار بیچ کر گیا تھا پڑھنے کے لیے، کرائے کے پیسے نہیں تھے، وہاں گیا تو انہوں نے مدرسے والوں نے کہا کہ روٹی کا انتظام نہیں، بڑا دل کو دکھ ہوا۔ ابھی میں بیٹھا تھا کہ کوئی محلے والے آدمی آگے، ہمیں ایک طالب علم کی ضرورت ہے نماز کے لیے، وہ مجھے پھر لے گئے، میں علم پڑھتا رہا، تو گیا اوروں کے مدرسے میں۔ پھر بعد میں جب کاظمی صاحب سے پڑھا، پتہ چلا آپ تو بڑے ماہر ہیں، پڑھاتے حدیث سے، منطق اور فلسفے کے بڑے ماہر ہیں۔ تو ایک علامہ صاحب تھے، ابھی وصال فرما گئے چند سال پہلے، تو میں ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا تھا، محدثین نے کتنی مشکلات برداشت کی، تو انہوں نے کہا مولانا 50 میل پیدل میں نے بھی سفر کیا تھا، کتابیں بھی اٹھا کر، اور جب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، علامہ سدیلوی صاحب
रहमतुल्लाह अलैह, मुझे उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़नून की संदें भी अता फ़रमाई और मुसलसलात, ठीक है ना जी, हदीस मुसलसल आखिर हदीस हमने भी वहाँ पढ़ी थी, तो उन्होंने संदें भी मुख्तलिफ़ फ़नून की हमें अता फ़रमाई। तो एक ट्रक किताबों का उन्होंने जामिया निज़ामिया को अता फ़रमाया। वो मुजर्रद थे, शादी नहीं की थी। और फिर मैंने जब देखा तो 2 कमरे उस वक्त भी उनकी किताबों के फुल थे। बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था, बड़ी बड़ी मेहनतें, बहुत मेहनत की है, मुशक्क़त की है, हाँ, तो बहुत मेहनत रियाजत की है, लेकिन दीन को सीखते रहे। गम मखोर के आबो निहांदियत आके ता बकै चूँ मोर, कब तक चूंटी की तरह तू दाना खींचता रहेगा। अगर तू मर्द है तो भूख को मर्दों की तरह बर्दाश्त करो। अब बताइए हमारी बादशाहाना ज़िंदगी है या नहीं? रोटी खाए हुए, नाश्ता कर रहे हुए, कितनी रोटियाँ रोज़ाना, शाम को भी खाओगे ना, ठीक है ना, हम भी है ना तालिब इल्म। बर तवक्कुल घर बवद फेरोज़ियत, तवक्कुल पर अगर तुझे कामयाबी नसीब हो, फेरोज़ी मैंने कामयाबी, ठीक है ना। हक दिहद अल्लाह ताला देगा, माने दे मुर्गा मुर्गों की तरह, ठीक है ना। रोज़ियत रोज़ी तुझे बे मुर्गा, मुर्ग फ़ारसी के अंदर किसको कहते हैं? परिंदे को। तैर, तायर, ए तायर लाहूती, बर्ड्स, ठीक है ना। इससे मुराद कुक्कड़ नहीं, ठीक है, नहीं, हम उर्दू में मुर्ग कहते हैं ना, हाँ, अच्छा। हक दिहद अल्लाह देगा, दादन मस्तर से है, वाहिद गैब, दादन देना, दिहद मुजारे, माने दे मुर्गा परिंदों की तरह, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है ना जी। अच्छा, रोज़ियत तुझे रोज़ी, तुझे जितना तवक्कल अल्लाह के बारे में, जैसे हदीस पाक का मफ़हूम है, हदीस कुदसी है कि बंदे का गुमान मेरे बारे में जैसे होता है ना, अच्छा ठीक है, इधर देख, मैं उससे वही सलूक करता हूँ, उससे सलूक वही करता हूँ। अच्छा जी, कुछ है कि असबाब भी साथ रखते हैं तवक्कल अल्लाह पर, कुछ है कि असबाब को भी साइड पे रख देते हैं, समझे हो ना, सारे ये सिलसिले जायज़ हैं। हज़ खुदा शाकिर बवद मर्द फ़कीर, जो फ़क्र वाला बंदा है ना, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ना शुक्री होगी तो फ़ायदा, फिर सवाब नहीं होगा, सवाब ज़ाय हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला ने तंग दस्ती दी है ना, अल्लाह की तरफ से है, तो घबराए नहीं, शुक्र करे। अगर दिहद कूतश, अगरचे अल्लाह ताला उसको ताज़ी रोटी का एक टुकड़ा ही दे दे बतौर कूत, रोज़ी, कूत का माना रोज़ी, इसकी जमा अकवात, कूतुल कुलूब, अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, अरबी में 2 जिल्दों के अंदर है, तसव्वुफ़ पर, उम्महातुल कुतुब में है, तसव्वुफ़ की जो किताबें हैं ना, ठीक है ना, उनमें ये ख़ास किताब है कूतुल कुलूब। नहीं, हाँ, तर्जुमा भी हो गया है अरबी, मेरे पास तो अरबी में है। गर दिहद कूतश, अगरचे उसे रोज़ी अल्लाह ताला ताज़ी रोटी का टुकड़ा दे दे, फ़तीर नाने, फ़तीर ताज़ी रोटी, हाँ, लहमन, अच्छा जी, वो क्या है जी, खुब्ज़ तरीन, खमशो, आगे फरमाते हैं, ए फ़क्र वाला तू टेढ़ा ना हो, पेशे तवंगर, जो रिच मैन है, आहले सरवत, दौलतमंद, गनी, मालदार के आगे, ठीक है ना जी, तू टेढ़ा ना हो, हम चुताक मेहराब की तरह, उसकी टीसी करके बे उससे ही बस लेना है कुछ, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया इस पे राज़ी हो जा, ता न कर दी, ताकि तू ना हो जोफ्त साथी अहले निफाक, मुनाफिकों का। मालदारों से अगर काम निकलवाना हो तो फिर कई लोग मुनाफिकत भी करते हैं, उनकी टीसी करते हैं, ठीक है ना, खुशामद करते हैं, तो खुशामद करना अच्छी बात नहीं है। और लिखते हैं किताबों में, अगर खुशामद करनी है पहले तो जायज़ नहीं, तो अपने उस्ताद की कर, जहाँ से तुझे इल्म हासिल हो रहा है, ठीक है ना। वरना लोमड़ी भी खुशामद कर रही थी, किसकी? कौवे की। कौवे के मुंह में क्या था? उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा। तो लोमड़ी ने देखा, कहने लगी, है काली वर्दी वाले, माशाअल्लाह कैसे खूबसूरत लग रहे हो, बड़े हसीन हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। काश के अगर तुम बोलते, तुम्हारी आवाज़ के अंदर कितनी खूबसूरती होती। तो वो फूत में आ गया कौवा, उसको लोमड़ी की चाल का पता ना चला, वो फंस गया। उसने कैं शुरू कर दी, पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा। वो मस्त था कि मेरी आवाज़ सुन रही है, और वो टुकड़ा उठा के चलती बनी।
کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا تو وہ تو کوئی سفر کر کے جا رہی تھی، تو اس نے پوچھا بھلا ٹی وی وال ویندی پئی ہیں؟ ہاں میری آواز نہیں سنتی؟ آکھے ول بئی قسط دے، اور قسط پر، اس کا کام تو ہو گیا نا۔ تو لومڑی کی چال والے خوش آمدی لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ خوش آمد کر کے نا کسی سے اپنا کام اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اوروں کو پتہ نہیں، یہ لین کے قریبی مولوی صاحب تھے ہمارے شاگرد، مولوی صاحب ہیں محمد اسماعیل، اب بھی وہ ہیں، دماغی توازن بیچارے کا ذرا، تو اس کی مسجد کا جو تھا نا کیا کہتے ہیں متولی، کہ آؤ حافظ صاحب تو کو بوتل شوتل پلاؤں، وہ سیاسی آدمی، تو یہ ووٹنگ کا سلسلہ جی قریب تھا، یہ الیکشن پہنچ گئے جی ایک امیدوار کے پاس جی جو کینڈیڈیٹ تھا، ہاں جی ماشاءاللہ آپ کامیاب ہیں جی، ہمیں یقین ہے، ہمارے خاندان کے سارے ووٹ آپ کے لیے، ہم آپ کے لیے ورکری کر رہے ہیں، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت۔ اس نے نوکر کو بلایا، وانجو بوتل دینا، ادھر سے پی لی۔ اب جو ان کے مد مقابل تھا اس کا مخالف تھا کینڈیڈیٹ، اب اس کے دیرے میں پہنچ گئے، مولوی صاحب بھی اور متولی، اس کی تعریف شروع کر دی، ماشاءاللہ جی آپ کامیاب ہیں، ہمارے سارے لوگ آپ پر مطمئن ہیں اور ہم بھی آپ کے ہیلپر ہیں جی، گھبرائیں نہیں۔ اس نے نوکر کو بھیجا، جاؤ جی بوتلیں لے آؤ جی بھائی، ادھر سے بھی پی لی ادھر سے بھی نوش فرما لی۔ آکھے اسائیں نہ ڈوہاں نامراداں کو ووٹ کہیں نہ ڈیسو، نہ انہیں کو ڈیسو تھے نہ، سمجھ رہے ہو لوگ کیسے ہیں؟ ایسے عام آدمی کو پتہ جو ان منزلوں سے خود گزرا ہو اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے خراڈ کے راستے، ٹھیک ہے نا۔ وہی آدمی آ رہا تھا کراچی سے، اب 10 کلو دیسی گھی کو تھوڑا ہے، کتنا قیمتی ہے، ایک آدمی کے پاس تھا، اس کو وہ سندھ میں اترنا تھا اسے کسی اسٹیشن پر، ایسا باتوں میں لگایا، ایسا باتوں میں اسی آدمی نے کہ اس کو جی وہ اسٹیشن آیا اترا، اس کو گھی اٹھانا بھول گیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے گھی تو اس کا تھا، کہنے لگے بھئی وہ گھی نہیں اٹھا کے آخر کہ اندھا تھا نہیں آ ویسی میرا یار ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا جو یہ بلا کتھوں دیے کس جگہ، سمجھ رہے ہو نا۔ ایسا فراڈ کرتے ہیں، ایسا کہ شریف بندہ تو پھر وہ ہر ایک کی بات کو مان لیتا ہے نا، وہ جلدی پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی سادگی بھی سمجھے ہو نا، ہاں۔ تو بندے کو معاشرے کا بھی پتہ ہو، معاشرے کا بھی۔ خم مشو پیش توانگر، پیشے ہمارے دور کے علامہ صاحب تھے، وصال فرما گئے، 2 سالوں کے بعد پانی قبر میں چلا گیا، تو مولانا شاہ محمد کھلڑی سے، تو کفن بھی محفوظ تھا، ہم اکٹھے تقریریں کرتے تھے، ان کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ، یہ اس سے دھنور سے آگے بڑے عاشق رسول تھے۔ وہ پھر یہ دولت مندوں کے قریب رہتے ہیں نا، چاپلوسی کرنے والے، ان کی وہ ڈگریاں بتاتے تھے، لوسی نمبر 1 کھرے آدمیاں، لوسی نمبر 2، لوسی نمبر 3، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے سمجھے؟ ہاں، تو یہ لوسی جو ہے کہتے ہیں جی اپنے گھاج پانی لگا پہ وہ گلو دا گھا جو کھڑے ہوتا ہوں کپنا گنو، آکھے ٹھیک ہے وال ریڑھی کھن کپی ہو کیا کر گنتی آپ، یہ لوسی ہوندے کہیں دی عزت جو تے حملہ کراؤن، یہ بھی لوسی ہوندے، ٹھیک ہے نا۔ خم مشو پیش توانگر، دولت مند کے آگے تو کیا ہے ٹیڑھا نہ ہو، ہم چتاک محراب کی طرح، تاکہ تو نہ منافقوں کا ساتھی نہ بنے، ان کے ساتھ جفت، تاک جفت تو سمجھتے ہو، جو عدد 2 پر پورا تقسیم ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے جفت، نہ ہو تو تاک۔ مرد راہ نام و ننگ از خلق نے، جو صاحب دل ہوتا ہے صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، سلوک کا راستہ ہے، یہ کتابیں جو ہے نا یہ راہ سلوک طے کرواتی ہیں۔ اگر صاحب کتاب سے ملاقات نہیں، ان کی کتاب کو پڑھتے ہو نا، یوں سمجھو ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اگر صحیح، ٹھیک ہے نا، دل کی دنیا اندر رابطہ صحیح ہو تو یہ سلوک طے کرواتے ہیں۔ جو راستے کا مرد ہے، سالک ہے، اس کے لیے نام اور ننگ از خلق نے، کہ لوگ میری تعریف کریں گے، اس کے لیے ننگ میرے لیے شرمی، اس بات کو دیکھتے نہیں، وہ دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم شرمسار نہ ہوں۔ ہم مشہور پیش توانگر یعنی دولت مند کے سامنے نہ جھوکنا، ہم چتاک، ٹھیک ہے نا۔ محراب ہوندے نا ذرا ڈنگا جہا بنا ہوندے، یہ محراب مسجد ہے، ٹھیک ہے نا۔ آکھے اتھے جھیک نوائی نہ کر، عاجزی کہاں کرنی ہے؟ نیک لوگوں کے آگے، بڑوں کے آگے۔ ادھر جو جھکو گے یہ تو جھکنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے،
ٹھیک ہے نا، بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے، سمجھے نا، بنیے کا بیٹا، یہ تو کوئی مقصد ہی اور ہے. مرد راہ راہ نام و ننگ، راستے کا جو مرد ہے سالک ہے اس کے لیے نام، ٹھیک ہے نا، شہرت اور شرمندگی مخلوق کی وجہ سے نہیں، مخلوق کی پرواہ. اچھا، نفرت اسے نفرت از جامہ ہے دل کے نیز، یہ گودڑی والا لباس، عام لباس، سادہ لباس، اس سے اسے نفرت نہیں، وہ سادہ سا لباس پہن لے گا، سمپل یونیفارم، بھڑکیلا. ہاں جی، یہ انگوشت نمائی جدھر کریں کہ یہ دیکھو جی بھل بھل کیسا لباس پہنا ہوا مول صاحب نے، سر سے لے کر پاؤں تک، دیکھو تو یہ رنگ کتنے، بوچھڑ پتہ نہیں کتوں کی دس، جیسے آج کل ثنا خان ہے، کیڑی دکان دو رنگیلا بوچھن کے نئے ہوتے ہیں یا نہیں، کوئی گلے میں کوئی سر پر ایسے جی. ہاں، گڈی دا رنگ بھی ہے، سمجھے، قمیض دا رنگ بھی ہے، ستھڑ دا رنگ بھی ہے. بھائی لوگ مجھے دیکھتے ہی رہیں اور آگے جناب رقص کرتے رہیں. ہاں، نعت کا ثواب تو کیا ملے گا. نفرتش از جامہ ہے دل کے نیز، اسے یہ جو گودڑی جیسا لباس ہے، پیوند والا لباس ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے، ٹھیک ہے نا جی، اب کے حالات یہ ہیں، پیوند والا لباس پہن کے علامہ صاحب جائیں اور آگے لوگ تو پھر اس سے کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، تو ہر کے راہ ذوق نیک و نامی باد، نیک و نامی کے ذوق سے مراد ہے اپنی شہرت. ہم تقریر کریں، لوگ کیا کریں، واہ واہ، نعرے لگنے چاہیے. ایک اس کونے پہ بیٹھا ہو خوش آمدید اور ایک ادھر بیٹھا ہو، اگر کوئی نعرے نہ لگائے، واہ واہ نہ کرے تو ناراض ہو جائیں. نعت خواں بھی، خطیب بھی، پیر بھی جائیں تو ساری محفل کھڑی ہو جائے، قرآن حدیث کا وعظ ہو رہا ہو، سارے لوگ ادھر سے منہ پھیر کے اور پیر صاحب کی طرف. پیر صاحب ہی ایک پاسو نہ ویسی، وہ بھی بخت آلہ وچو محفل لوگاں کو، ہاں محفل کو چیر دے ویسی، جمی محفل کو خراب کرے سی. اے پیر روشن ضمیر، اے پیر دا حال ہے. ہاں، ہر کے راہ ذوق نیک و نامی بود، جس کو اپنی شہرت کا، نیک نامی کا ذوق ہو، لوگ میری واہ واہ کریں. ہاں، تقریر کر دے گی آگ سے، حال سنا ہوا گلوا ٹین کھڑکا دی تن کے کائنات، تقریر کی میں تھی. اور عورتیں سن دیا بیٹھیاں، مردی تو عورت آئی کوئی شدی امید نال اوہی میں اٹھی دے انہیں جی ڈٹھا مولوی صاحب دیر آکھے آج ٹین کھڑکا دی تن، ٹین کھڑکا دی. ہاں ہاں، اپنی واہ واہ، ثواب ذرا برابر نہیں ملتا. ہمارے جو اکابر تھے نا، ان کی نیتیں اور تھیں، گھر سے چلتے تھے نا کہ یا اللہ ایسی مجھ سے گفتگو کرا بس لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جائے، نبی کے غلام بن جائیں، نمازی بن جائیں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں. یہ نیت ہوتی تھی. اب ہے کہ ٹھیک ہے نا، سارا اپنی واہ واہ اور دنیا داری. ہاں جی، اتنے پیسے بھیج دو جی اکاؤنٹ میں، پھر ہم آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اس وقت سے اس خطاب یہ تاثیر ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر کے راہ ذوق نیک و نامی بود. مولانا خدا بخش اظہر صاحب فرمایا کرتے تھے، جڑا مولوی پیسے مکا دے آوے اون دا واز نہ سنا ہے، اون دے واز دا تو کو فائدہ کہنا. نعت خانوں نے شروع کیا تو مولوی صاحبان بھی ادھر ہی لگے، جس کا پھر نقصان ہو گیا. لوگوں کے محفل پر خرچ ہوتے ہیں پیسے، لیکن ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا. جس کو ذوق کس کا ہو، نیک و نامی کا، اپنی واہ واہ، ٹھیک ہے نا جی، اپنی واہ واہ کا. تو بلکہ حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے کہ کہیں جائے اور کہے کہ دل میں خیال ہو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو یہ جہنمی آدمی ہے. اپنی واہ واہ، خاص ما شمار ہے، اس کو خاص نہ گننا کہ وہ عامی بود، یہ عام بندہ ہے، چاہے مولوی کے رنگ میں ہو، جتنا بھی گفتگو کا ماہر ہو، دھنی ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کو خطاب سے حیران کر دے، جتنا بھی پیر مقام بنا ہوا، یہ عام آدمی ہے. خاص لوگوں کا یہ طریقہ نہیں. وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا کوئی نام ہی نہ لے، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. ہاں جی، مسجد کے جی سنگ بنیاد تو پتہ کیا جی، یہ جو نیچے بنیادیں کتنا کروڑ روپیہ جی. پیرو وال پیر صاحب کو کہا، نقش بندی پیر تھے عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ صدیقی. تو مریدوں نے کہا حضرت یہ تو بہت زیادہ خرچہ کیا. فرمایا کام تم شروع کرو، پریشان کیوں ہوتے. کام شروع ہو گیا جی. کام شروع تھا، ایک آدمی آیا، کروڑ روپیہ اس نے دے دیا. وہاں روڈ ہے، روڈ کے قریب سے گزرا نا، مسجد بھی باندھ لی، کروڑ روپیہ اس نے دیا اور نام نہیں بتایا.
لوگ پوچھتے رہے نام نہیں تو نام. پیر صاحب کو کاف رابطہ کیا, ایک آدمی کروڑ روپیہ دے کر گیا, نام نہیں. فرمایا تمہیں نام سے کیا ہے؟ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. پیر صاحب بھی ان کی طبیعت مبارکہ میں یہ تھا, بہت مسجدیں انہوں نے بنوائی, بہت مسجدیں, اور اوپر سفید رنگ کے گنبد ہیں. ان کا ایک مرید ہے یہاں ہمارا دوست ہے, تو کہتا ہے میں بہت پریشان تھا, حضرت صاحب نے 3 لاکھ روپیہ مجھے دے دیا, اور 1 روپیہ بھی مجھ سے نہیں لیا. آزاد کشمیر والا ہے. ہاں آزاد کشمیر والا ہے. جی آزاد کشمیر کالت, وہاں بھی ان کا آستانہ ہے, مسجدیں. جی جی صادق صاحب کے زاہد صاحب. جی. تو عبد الواحد سے ادھر ہمارا وہ ساتھی ہے, کیا نام ہے اس کا, طارق سعید. تو ایسے ہی طالب علموں کی بڑی خدمت کرتے تھے. اور ایک مولوی صاحب تھا, مسجد بنانی تھی, فرمایا محلے میں لاہور ادھر مسجد بنوا, یہ اتنا حضرت خرچہ ہے. فرمایا تو گھبرا نہیں. کچھ عرصے کے بعد کار پر آئے, فرمایا ایک گتھلا چاگن پیسے آنا, سمجھے, پھر چلے گئے. اور محفل میں یہ پیچھے بیٹھنا, ان کے اب تک صاحبزادوں کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی محفل میں فرنٹ پہ نہیں آئیں گے, پیچھے بیٹھ جائیں گے. ایسے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا, سمجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بھی طبیعت مبارکہ ایسی تھی, اپنے آپ کو وہ بھی چھپا کے رکھتے تھے. تو واہ واہ, اب جو ہم مولوی ہیں نا, بس رات دن جس کو دیکھو 99% ہمارا یہی حال ہے, خوش آمد کو پسند کرتے ہیں, اپنی واہ واہ کراتے ہیں. ہاں, نیت اللہ کی رضا نہیں ہے. گر ترا دل فارغ زینت بود کہ ہوائے مرکبو, یہ مرکب ایسے لفظ ہوتا ہے, مفرد اور مرکب وہ زید ہوتے ہیں, یہ مرکب ہے جی, سواری, ٹھیک ہے نا. گر ترا, اگر تیرا دل زینت سے فارغ ہو. دل زینت سے کب فارغ ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نور کا جلوہ آ جائے, اللہ کے ساتھ محبت سچی پیدا ہو جائے, اللہ کے محبوب کے ساتھ, پھر وہ زیب و زینت, ٹھیک ہے نا, کسی اعتبار سے ان چیزوں کے خواہاں. ایسے جی دوپہر کا ٹائم پڑھا کے بیٹھے ہیں پیر صاحب, کہاں, ملتان شریف, اور گلے میں کوئی کپڑا نہیں, دھوتی یا پاجامہ پہنے ہوئے ہوں گے. خواجہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ کے فیض یافتہ تھے پیر صاحب وہاں ملتان. تو کسی نے کہا جی حضرت نواب صاحب ملتان آئے ہوئے ہیں اور آپ کو ملنے آ رہے ہیں. اور انہوں نے چلو ٹھیک ہے, تو آپ اسی طرح بیٹھے. کسی نے کہا جی وہ بہت قریب آ گئے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, آ گئے ان نواب, آؤں گے. تو پھر اس نے کہا, فرمایا یار تو کیوں میں کو تنگ کرے نے, میں کیا کراں, کوئی کنجریاں جو زیب و زینت کر دے بواں, آندھا پہتے آ ونجے, ٹھیک ہے. اصل بیٹھے ہیں اپنے رنگ جی, میں گلو لہائی بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے رہے. ان چیزوں کی پرواہ تے آپ نواب صاحب آدھے ہیں, سادے کی کہنا سڑے ہیں, مت آگے کوڑی, سمجھے نا. یہ اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے نا, نہ کسی سے ڈرتے ہیں, سمجھا بھی دیتے ہیں کہ زیر تھیویں زبر نہ تھیویں متاں پیش آ گئی. گر ترا دل فارغ, اگر تیرا دل فارغ زینت سے ہوگا صحیح معنی میں, تو کیسے خواہش سواری اور زیب و زینت کی ہوگی. پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ ٹی وی پر آنے سے پہلے تو جائے آدھا پونا گھنٹہ ادھر کیا کرا کے آئے, منہ کو چھلوا دے آوے, بیوٹی پارلر. ہاں, اب ہر جگہ وہ دلہا دلہن یا ٹی وی پہ جو آتے ہیں, جو نعت خواں وغیرہ, وہ بھی ٹھیک ہے نا, منہ کو ملوا دے آنے, منہ کو مل دے آنے, ٹھیک ہے نا. روئے دل چوں از ہوا برتافتی, جب تو نے دل کا چہرہ خواہش نفس سے پھیر لیا, ان چیزوں کی تیرے دل کے اندر واہ واہ کی, خوشامد کی, ٹھیک ہے نا, اپنی شہرت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے, تو نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے. دل کا چہرہ خواہش نفس سے جب تو نے پھیر لیا, اور یہ ایسے نہیں پھیر سکتا جب تک کہ پھیرنے والا نہ ملے, جب تک کاریگر نہ ملے. بعد ازاں میداں, اس کے بعد تو جان کے حق را یافتی, تو نے حق کو پا لیا. اب ہے تو مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. ٹھیک ہے نا جی, کوئی ملے گا تو پھر اس راستے پہ لگائے گا, ورنہ ہے بڑا مشکل ان سے جان چھڑانا. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ فقر کے عنوان پر ہم نے سبق پڑھا. جزاکم اللہ خیر.